السلام علیکم، میں صابیر ہوں اور آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ پہلے میں اپنے الفاظ، اپنی سوچ اور اپنے جملوں کو صفحات میں قید کر لیا کرتی تھی اپنے قلم کے ذریعے، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ جو میرے خیالات ہیں، جو میری سوچ ہے، جو میرے اندر جو تھاٹس جو ابھرتی ہیں، ان کو میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں ان لوگوں کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتی جو مطلب اللہ پاک کی نظر میں یا دنیا والوں کی نظر میں ایک نام بنا کر چلے گئے، ایک بہت اچھا کام کر کے چلے گئے، لیکن ہاں کچھ ایسی محفل میں یا کچھ میری باتوں میں کچھ ایسی اسپرٹس آپ کو ضرور نظر آئے گی کہ آپ اس سے کچھ اچھا سیکھ سکیں۔ میری کاوش جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اللہ پاک اس میں میری مدد کریں اور آپ لوگوں کا ساتھ مجھے چاہیے۔ تو اسپرٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر چیز میں۔ بہت پرانا ایک میں نے قصہ پڑھا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا، کندن بہروپیہ نام تھا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت فن آتے ہیں، میں بہت بڑا فنکار ہوں، بہت بڑا بہروپیہ ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ اس فن وغیرہ سے کوئی دلچسپی تو نہیں رکھتے، لیکن پلیز مجھے آزمائیں ضرور کہ میں بڑے بڑے دانشوروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ تو عالمگیر نے کہا کہ واقعی مجھے تو شکار وغیرہ میں بھی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 500 روپے کی شرط لگی کہ اگر آپ مجھے پہچان گئے تو ٹھیک، لیکن اگر نہ پہچان سکے تو پھر آپ کو مجھے 500 روپے دینے ہوں گے۔ تو اس وقت آپ کو پتہ 500 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ تو اس نے یہ شرط تو لگا لی، لیکن جب وہ گھر واپس آیا تو بہت سوچ بچار میں پڑ گیا اور بہت پریشان ہوا کہ میں نے شرط تو لگا لی لیکن کروں کیا۔ تو تحقیق کرتا رہا، پھرتا رہا، کیا کرے۔ آخر اس کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ 1 سال چھوڑ کے اگلے سال جو ہے وہ مرہٹوں پر یا جو اس کی سلطنتیں ہیں باقی جو ساتھ لگتی ہیں وہ ان پر حملہ کرتا ہے۔ تو وہ اس مقام پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے بادشاہ نے حملہ کرنا تھا۔ تو 1 سال وہ ریاضتیں کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، لوگوں میں اپنا نام بناتا رہا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ فقیر جو پہنتے ہیں، وہ چولا سا پہن لیا اور گلے میں بڑے بڑے موٹے موٹے وہ منکے جو منکے آئی تھنک سو کہتے ہیں اس کو، منکے ڈال لیے، اور وہ جو ٹوپیاں سیتے ہیں فقیر، اور مطلب وہ اس طرح کے کام کرتا تھا، اور عبادتیں اور ریاضتیں اور بہت زیادہ اس نے شروع کر دی۔ تو لوگ آتے اپنی منتیں مرادیں پوری کرواتے، چڑھاوے چڑھاتے جیسا کہ رواج ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے اس کو بہت زیادہ ماننا شروع ہو گئے، وہ بہت مشہور ہو گیا، اس کا ایک نام بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب 1 سال بعد جب بادشاہ وہاں پر آیا اپنی فوج کو لے کر مرہٹوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ بہت خوف زدہ تھا، اور قلعہ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا۔ جب بادشاہ نے اپنے لاؤ لشکر سمیت قلعے پر حملہ کیا تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس وقت فی الحال، کیونکہ لاؤ لشکر قلعے کو جو ہے وہ نہ توڑ سکے۔ تو وہ بہت پریشان ہو، اس نے کہا میں نے تیاری بھی پوری کر لی ہے، تو یہ تو بڑی بے عزتی کا مقام ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے ولی بزرگ ہیں، بہت ساری منتیں مرادیں لوگوں نے ان سے پوری کروائی ہیں، تو آپ بھی ان کے پاس ہیں۔ عالمگیر چلا گیا ان کے پاس، تو ان سے کہا
کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے۔ تو فقیر نے کہا کہ ہم فقیر لوگ ہیں بھائی، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ دعا کریں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بے عزتی کا مقام ہے اگر وہ یہ جنگ ہار گئے، تو میں کل قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا کہ آپ کل نہیں، پرسوں بعد نماز ظہر جو ہے وہ قلعے پر حملہ کیجیے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ پرسوں ظہر کے بعد جب قلعے پر حملہ کیا تو بہت زور اور بہت طاقت کے ساتھ حملہ کیا، اور وہ جو طاقت اور زور اور جو اس کا جذبہ تھا وہ بھی اس کی فتح میں شامل تھا۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ قلعوں کو فتح کر لیا، اور قلعے کو فتح کرنے کے بعد وہ فقیر کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور بہت خوشی کے ساتھ کہ بادشاہ آپ میرے شہنشاہ ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ فقیر نے کہا مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں آپ کو بہت سارا انعام و اکرام دوں گا، آئی تھنک ہاں دو قصبے زمین اور بہت سارا انعام و اکرام، اور 7 پشتوں کو ہر طرح کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو فقیر نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نہیں لوں گا۔ بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا کسی خاص چیز کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، کہ کچھ حکم صادر کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہی وہ فقیر اپنا چولا، وہ منکے اور وہ پیالہ، ان چیزوں سمیت جب وہ آتا ہے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو بادشاہ ایک دم سے عالمگیر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ مجھے بلا لیتے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ ایکچولی میں آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا کہ میں اپنا سارا کچھ اتارتا ہے کہ میں وہی بہروپیہ ہوں، اور آپ وہ شرط ہار چکے ہیں، اور لائیے مجھے میرے 500 روپے دیجیے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، 500 روپے کی کوئی بات نہیں، میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اتنا زیادہ انعام و اکرام، اتنی زیادہ جو میں نے آپ کو پیشکش کی وہ آپ نے ٹھکرا کر جو ہے وہ مجھے 500 روپے کے لیے وہ مجھے کہہ رہے ہیں دینے کو، تو یہ تو سراسر ایک گھاٹے کا سودا نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ایک بڑا مزے کا جملہ انہوں نے بولا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، میں ایک مطلب وہ جو بہت عزت والے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کے جیسا نہیں ہو سکتا، میں ایک جھوٹا شخص ہوں، اور میں سچوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں ایک شرط جیتنے کے لیے میں نے کیا تھا، لیکن ہاں یہ ایک جذبہ آپ کو ضرور میں نے دے دیا جس کی وجہ سے آپ وہ جنگ جیت گئے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جذبہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کو اسپرٹ دینا، کسی کو جذبہ دے دینا، کسی کے ایموشنز کو ابھار کر کسی اچھی چیز میں یوٹیلائز کروا دینا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ مطلب ان لوگوں کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتی جو بہت مطلب ایک ویلیو رکھتے ہیں اور بہت زیادہ، لیکن جو نالج میرے پاس ہے، جو جذبہ، جو اسپرٹ میرے اندر ہے، وہ میں لوگوں تک ضرور ڈیلیور کرنا چاہوں گی، اور اس چیز میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا بہت چینج تو معاشرے میں آئے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے، میری ویڈیو اچھی لگے، تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔